بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں کے پار، ایک دلچسپ واقعہ جو کہ آسمانی معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی معجزات میں سے واقعہ معراج بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل اور ہماری مادی دنیا سے بالکل ہی ماوراء اور عقل انسانی کے قیاس و گمان کی سرحدوں سے بہت زیادہ بالاتر ہے۔ معراج کا دوسرا نام اسراء بھی ہے۔ اسراء کے معنی رات کو چلانا یا رات کو لے جانا، چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے، اس لیے معراج کا نام اسراء پڑ گیا۔ اور چونکہ حدیثوں میں معراج کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عُرِجَ بِی، مجھ کو اوپر چڑھایا گیا کا لفظ ارشاد فرمایا، اس لیے اس واقعہ کا نام معراج پڑا۔ احادیث و سیرت کی کتابوں میں اس واقعہ کو بہت کثیر التعداد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ علامہ زرقانی نے 45 صحابیوں کو نام بنام گنوایا ہے جنہوں نے حدیث معراج کو روایت کیا ہے۔ واقعہ معراج رجب کے مہینے میں ہوا۔ جمہور علماء ملت کا صحیح مذہب یہی ہے کہ معراج بحالت بیداری جسم و روح کے ساتھ صرف ایک بار ہوئی۔ اور صحابہ و تابعین، فقہاء و محدثین، صوفیاء کرام کا بھی یہی مذہب ہے، اور سب سے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ معراج بحالت بیداری جسم و روح کے ساتھ ہوئی۔ یہی اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے۔ لہٰذا جو شخص یہ کہے کہ معراج فقط روحانی ہوئی یا معراج فقط خواب میں ہوئی، وہ شخص بدعتی، گمراہ اور گمراہ کن و فاسق ہے۔ دیدار الہی، کیا معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ بہرحال علماء اہل سنت کا یہی مسلک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کا دیدار کیا۔ اس معاملہ میں روایت کے علاوہ ایک روایت بھی خاص طور پر قابل توجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی شان و شوکت اور آن بان کے ساتھ اپنا مہمان بنا کر عرش اعظم پر بلایا اور خلوت گاہ راز میں ناز و نیاز کے کلاموں سے بھی سرفراز فرمایا، مگر ان بے پناہ عنایتوں کے باوجود اپنے حبیب کو اپنا دیدار نہیں دکھایا اور حجاب فرمایا۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو مزاج عشق و محبت کے نزدیک مشکل ہی سے قابل قبول ہو سکتی ہے، کیونکہ کوئی شاندار میزبان اپنے شاندار مہمان کو اپنی ملاقات سے محروم رکھے اور اس کو اپنا دیدار نہ دکھائے، یہ عشق و محبت کا ذوق رکھنے والوں کے نزدیک بہت ہی ناقابل فہم بات ہے۔ لہٰذا ہم عشق بازوں کا گروہ تو امام احمد بن حنبل سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اپنی آخری سانس تک یہی کہتا رہے گا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ اللہ ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی چھت کھلی اور ناگہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ فرشتوں کے ساتھ نازل ہوا اور آپ کو حرم کعبہ میں لے جا کر آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور قلب انور کو نکال کر آب زمزم سے دھویا، پھر ایمان و حکمت سے بھرے ہوئے ایک تشت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ میں انڈیل کر شکم کا چاک برابر کر دیا، پھر آپ براق پر سوار ہو کر بیت المقدس تشریف لائے۔ براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ آخری حد ہوتی تھی۔ بیت المقدس پہنچ کر براق کو آپ نے اس حلقہ میں باندھ دیا جس میں انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ پھر آپ نے تمام انبیاء اور رسولوں علیہ السلام کو جو وہاں حاضر تھے 2 رکعت نماز نفل جماعت سے پڑھائی۔ جب یہاں سے نکلے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شراب اور دودھ کے 2 پیالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پسند فرمایا، اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی،
پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو ساتھ لے کر آسمان پر چڑھے۔ پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، جو دونوں خالہ زاد بھائی تھے، ملاقاتیں ہوئیں اور کچھ گفتگو بھی ہوئی۔ تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام اور پانچویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام اور چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے، اور ساتویں آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ بوقت ملاقات ہر پیغمبر نے خوش آمدید اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرمایا۔ پھر آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ اس درخت پر جب انوار الہی کا پرتو پڑا تو ایک دم اس کی صورت بدل گئی اور اس میں رنگ برنگ کے انوار کی ایسی تجلیاں نظر ہوئیں جن کی کیفیتوں کو الفاظ ادا نہیں کر سکتے۔ یہاں پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کہہ کر ٹھہر گئے کہ اب اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا۔ پھر حضرت حق جل شانہ نے آپ کو عرش، بلکہ عرش کے اوپر جہاں تک اس نے چاہا بلا کر آپ کو بازیاب فرمایا، اور خلوتگاہ راز میں ناز و نیاز کے وہ پیغام ادا ہوئے جن کی لطافت و نزاکت الفاظ کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ چنانچہ قرآن مجید میں ترجمہ کے رمز و اشارہ میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان فرما دیا ہے۔ بارگاہ الہی میں بے شمار عطیات کے علاوہ 3 خاص انعامات مرمت ہوئے جن کی عظمتوں کو اللہ و رسول کے سوا اور کون جان سکتا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں یہ خوشخبری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہر وہ شخص جس نے شرک نہ کیا ہو بخش دیا جائے گا۔ امت پر 50 وقت کی نماز۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خداوندی عطیات کو لے کر واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کی امت سے ان 50 نمازوں کا بار نہ اٹھ سکے گا، لہٰذا آپ واپس جائیں اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کیجیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورہ سے چند بار آپ بارگاہ الہی میں آتے جاتے اور عرض پرداز ہوتے رہے، یہاں تک کہ صرف 5 وقت کی نمازیں رہ گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرا قول بدل نہیں سکتا۔ اے محبوب، آپ کی امت کے لیے یہ 5 نمازیں بھی 50 ہوں گی۔ نمازیں تو 5 ہوں گی، مگر میں آپ کی امت کو ان 5 نمازوں پر 50 نمازوں کا اجر و ثواب عطا کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم ملکوت کی اچھی طرح سیر فرما کر اور آیات الہیہ کا معائنہ و مشاہدہ فرما کر آسمانوں سے زمین پر تشریف لائے اور بیت المقدس میں داخل ہو گئے اور براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستہ میں آپ نے بیت المقدس سے مکہ تک کی تمام منزلوں اور قریش کے قافلہ کو بھی دیکھا۔ ان تمام مراحل کے طے ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں پہنچ کر، چونکہ ابھی رات کا کافی حصہ باقی تھا، سو گئے اور صبح کو بیدار ہوئے، اور جب رات کے واقعات کا آپ نے قریش کے سامنے تذکرہ فرمایا تو رؤسائے قریش کو سخت تعجب ہوا، یہاں تک کہ بعض کو رباطنوں نے آپ کو جھوٹا کہا اور بعض نے مختلف سوالات کیے، چونکہ اکثر رؤسائے قریش نے بار بار بیت المقدس کو دیکھا تھا اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بیت المقدس نہیں گئے ہیں۔ اس لیے امتحان کے طور پر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے در و دیوار اور اس کے محرابوں کی بارے میں آپ سے سوالوں کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی آپ کی نگاہ نبوت کے سامنے بیت المقدس کی پوری عمارت کا نقشہ پیش فرما دیا۔ چنانچہ کفار قریش نے آپ سے سوال کرتے جاتے تھے اور آپ عمارت کو دیکھ دیکھ کر ان کے سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب دیتے جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ امام علائی نے اپنی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے کہ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 قسم کی سواریوں پر سفر فرمایا۔ مکہ سے بیت المقدس تک براق پر، بیت المقدس سے آسمان اول تک نور کی سیڑھیوں پر،
आसमान अव्वल से सातवें आसमान तक फरिश्तों के बाजुओं पर, सातवें आसमान से सिदरतुल मुंतहा तक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के परों पर, सिदरतुल मुंतहा से मकाम काबे कौसैन तक रफ रफ पर, बैतुल मक़दस से मकाम काबे कौसैन तक पहुँचने में आपने 10 मंजिलों पर क़याम फरमाया और हर मंजिल पर कुछ गुफ्तगू हुई और बहुत सी खुदावंदी निशानियों को मुलाहिज़ा फरमाया। आसमान अव्वल, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पाँचवा आसमान, छठा आसमान, सातवां आसमान, सिदरतुल मुंतहा, मकाम मस्तवा जहाँ आपने कलम में कुदरत के चलने की आवाज़ें सुनी, अर्श आज़म। वाक़या मेराज की तस्दीक। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस लौटे और कुरैश को मेराज के मुतालिक बताया तो उन्होंने आपकी तकज़ीब की। फिर अबू जहल आया और उसने चीख चीख कर पुकारना शुरू किया, ए गिरोह बनी काब, ए गिरोह बनी लोए, इधर आओ और देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है उन्होंने आसमानों की सैर की है। फिर अबू जहल मुनाफिकीन के एक गिरोह के साथ हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास गया और उनसे कहने लगा, तुम्हारा दोस्त कहता है कि रात वो बैतुल मक़दस गया और उसने आसमानों की सैर की। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि ए अबू जहल, मैं इसकी तस्दीक करता हूँ कि उन्होंने आसमानों की सैर की है। फिर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी मेराज के मुतालिक बताया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने मेराज की तस्दीक की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, तुम मेरी हर बात की तस्दीक करते हो। हज़रत सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को 1000 मरतबा ज़मीन पर भेजने की कुदरत रखता है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर करवाने पर भी कुदरत रखता है, बस मैं इसकी तस्दीक क्यों ना करूं। इब्न साद की रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से लौटे तो आपने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरी इस मेराज को कोई तस्लीम नहीं करेगा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वसल्लम की तस्दीक हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करेंगे क्योंकि वो सिद्दीक़ हैं, सच्चे हैं। हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करवाई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मेराज के मुतालिक कुरैश को आगाह किया। कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब की और हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस मौका पर आगे आए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की। बस उस दिन से आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम सिद्दीक़ मशहूर हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इस तस्दीक के मुतालिक फरमाया, मैंने ऐलान किया मैं अल्लाह का रसूल हूँ और वो बग़ैर किसी मोजज़े को देखे मुझ पर ईमान लाया। और जब मैंने कहा कि मुझे मेराज की सआदत हासिल हुई तो उसने बिला तरद्दुद मेरे वाक़या मेराज की तस्दीक की है। सुभान अल्लाह। जल्द मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।